السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ سیکنڈری کلاس۔ آج ہم ناول کا چیپٹر نمبر 13 پڑھ رہے ہیں، گڈ بائی مسٹر چپس کا چیپٹر نمبر 13۔ اچھا، اس چیپٹر کے اندر ہسٹوریکل ریفرنسز کو کوٹ کیا گیا ہے، تو اس میں اگر ہم سٹارٹ میں دیکھیں نا تو اس میں 3 ریفرنسز ہیں۔ یہ سیکنڈ ون جو لائن ہے اس کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے اس نے ورڈ یوز کیا ہے دا بیٹل آف دا مارن۔ تو یہ بیٹل آف دا مارن جو ہے یہ 1914 میں شمالی فرانس میں، یہ مارن ریور کا نام ہے، دریائے مارن کے اوپر جو تھی وہ پہلی جنگ عظیم کی ایک بڑی فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں پیرس پر جرمنی کے قبضہ کرنے کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ اسی لائن میں آگے دیکھیے دوسرا ریفرنس دیا ہوا ہے رشین سٹیم رولر۔ تو روس کی فوج جس طرف بھی پیش قدمی کرتی تھی اس علاقے کو تباہ کر دیتی تھی، اس لیے اس فوج کو رشین سٹیم رولر کہتے ہیں۔ تیسرا ریفرنس اس میں دیا ہوا کچنر۔ یہ اصل میں لارڈ کچنر ہے، جو کہ افریقہ میں جتنی بھی بیٹلز تھیں، جنگیں تھیں، ان کے دوران وہ برطانوی فوج کا ایک کمانڈر تھا، اور اس کو بعد میں منسٹر آف وار جو تھا وہ جنگ کا وزیر بھی بنا دیا گیا۔ تو 5 جون 1916 کو روس جاتے ہوئے اس کا جو بحری جہاز تھا وہ ڈوب گیا تھا، اور اس طرح سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اچھا، اس چیپٹر میں اگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو مسٹر چپس جو تھا، جیسے ہی وہاں پہ اس نے وہ کویسچن کیا کلاس کے اندر، تو اس نے وہ پہلی ٹرائل گیمز، یعنی وہاں پہ جیسے ٹرائلز ہو رہے تھے گیمز کے، تو وہاں بیٹھے ہوئے اس کے حوالے سے اس نے بڑا ایک یعنی مطمئن جواب دیا۔ تو وہ اس حوالے سے یعنی دوسرے جتنے بھی ہزاروں لوگ تھے جو کہ نا امیدی کے عالم میں اگر ہم دیکھیں تو وہ غلط تھے، لیکن ایک بات وہاں پہ یہ کہ دوسروں کی طرح وہ بھی اس نے بعد میں اس حقیقت کو چھپایا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ وی آٹ ٹو ہیو فنش اٹ، یعنی مسٹر چپس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اب یعنی بائی کرسمس قریب آ رہا ہے، تو اس سے پہلے اس کو جنگ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور جرمنی کے جو لوگ تھے وہ پہلے ہی وہاں سے شکست کھا چکے تھے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم اس چیز کے بارے میں فوریسٹر، اس میں نا ایک فوریسٹر اسٹوڈنٹ ہے جو کہ اس جگہ پہ یعنی اس کا وہ قد بھی تھوڑا چھوٹا ہی تھا کافی، تو اس حوالے سے وہ اس کو مسٹر چپس جو مذاق میں کہتا ہے کہ کیا تم بھی سوچ رہے ہو کہ تم آرمی کو جوائن کر لو گے۔ یہ ایک قسم کا مذاق تھا، کیونکہ فوریسٹر جو تھا یہ سب سے چھوٹے قد والا لڑکا تھا جو اس سے پہلے کبھی بھی بروک فیلڈ میں نہیں تھا۔ اس نے وہ کیچڑ لود شوز پہنے ہوئے تھے فٹ بال کھیلنے والے، تو وہ وہاں پہ کھڑا تھا، اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ اس کے حوالے سے وہ 1918 میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی، اور کس طرح سے وہ کیمبرائی جو تھا یہ ایک بارڈر کا نام تھا، تو وہاں پہ آگ لگ گئی تھی تو اس کے اندر یہ بھی جل کے مر گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی یعنی کسی کو احساس یا اس کی جو فیلنگس تھیں وہ ایسی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ مسٹر چپس اس کے ساتھ اٹیچ تھا، مسٹر چپس اس کو یعنی وہ جانتا بھی تھا، اس کے ساتھ ملا بھی تھا۔ تو اب یہ خیالات جو تھے یعنی وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک جو تھے وہ منتقل ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے حوالے سے وہاں پہ ایک اور چیز کہ وہ جتنے بھی وہاں پہ جو سپاہی تھے وہ OTC کا ورڈ اس میں یوز کیا جاتا ہے، آفیسر ٹریننگ کور۔ تو آرمی کے جو فوجی دستے تھے اس کے اندر کیا کر رہے تھے کہ سپاہی وہاں پہ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے، اور اس ٹریننگ کے حوالے سے جتنی بھی سچویشن تھی تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ہر وہاں پہ جو سنڈے نائٹ ہوتی تھی اس میں چیپل یعنی چرچ کے اندر ایوننگ سروس جو شام کے اندر، تو چیٹریز جو تھا جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ ان بچوں کے نام پڑھا کرتا تھا جو کہ وہاں پہ اس جنگ کے دوران مارے گئے تھے۔ تو مسٹر چپس وہاں پہ پیچھے اس میں ایک ورڈ یوز کیا گیا PEW، یہ بینچ کو کہتے ہیں، پیچھے وہ کسی ڈیسک میں بیٹھا ہوا گیلری میں، وہ اس کے لیے چیٹریز کے لیے تو یہ محض بچوں کے نام تھے، لیکن مسٹر چپس چونکہ ان کی لائف ہسٹری کو بایوگرافی کو جانتا تھا تو وہ بچوں کو ناموں کو سن کے بڑا وہ رنجیدہ اور پریشان ہوتا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ تو اسی طرح سے اس نے سومن بیٹل کا بھی ذکر کیا، جو کہ اس نے یعنی 3 نام جو تھے وہ اس رات اس نے سنڈے کی شام اس نے پڑھ دیے۔ تو لیکن یہ اس میں یہ بھی نام آتا ہے کہ ایک سوال آتا ہے کہ چیٹریز نے کون سی ان یوزول تھنگ، غیر معمولی وہ کا بات کی تھی، تو یہی تھی کہ اس نے یعنی وہ دوسرے بارڈر کے جو ہمارے ان کے مکمل طور پہ یعنی مخالف کنٹری کے لوگ تھے ان کے نام بھی اس کے ساتھ پڑھ دیے تھے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اس وقت
जुलाई का जो तबाह कुन महीना था, जब वहाँ पे जंग वगैरह ख़त्म हो चुकी, तो चैटरीज़ क्या करता था, वो चीफ से बातचीत भी करता, मिसेज विकेट के यहाँ वो चला जाता। तो उसके बाद वो वहाँ पे अब चैटरीज़ चूँकि पहले ही वो परेशान रहता था, बीमार भी रहता था, ओवर वर्कड हो चुका था और वो परेशान सा काम से वो थक जाता था। तो वो उसको बताने के लिए उसने कहा, चिपिंग यानी मिस्टर चिप्स का वो नाम लेते, वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बता दूँ कि अब इस हवाले से ये बड़ा आसान वक्त है, यानी इसमें 39 की वो बात कर रहा है कि यू नो एंड अनमैरिड। वो कहता है कि उस हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि और मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, शुगर का वो मरीज़ था। तो कहता है मैं रूटीन मैटर्स से थक चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मैं एमओ का वर्ड इसमें यूज़ किया, मेडिकल ऑफिसर। कहता है कि मैं अपने यानी डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है या उसकी हिदायत है, मैं सोचता हूँ कि उसको अपने दरवाजे के ऊपर पिन अप कर दूँ, ताकि उसमें जो तमाम तर चीज़ें हैं जो भी मुझे मिलने के लिए है, तो उसको मेरी सारी सिचुएशन जो है वो समझ लग जाए। लेकिन इसके हवाले से एक और बात भी थी कि जो था कि उसने क्या किया कि यहाँ पे टीचर्स को या वो स्टूडेंट्स को वो भरता गया, उनको भर्ती करता गया, स्कूल भर दिया। लेकिन वो कहता है कि ये सबसे बड़ी खौफनाक बात जो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, गैर तहजीब याफ्ता हैं। वो कहता है वो जुनूनी हो गए, पागलों की तरह, जैसे वो कमरों के अंदर जो है दीवारों के ऊपर स्याही वगैरह वो फेंक देते हैं। तो इस तरह के वो डिसिप्लिन के जो इशू थे वो मिस्टर चिप्स के साथ जो था वो मुकम्मल तौर पर डिस्कस करता। तो उसके एंड पे जब उसने बात ख़त्म की तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि मुझे तुमसे हमदर्दी है, और उसने आगे चैटरीज़ कहता है कि मुझे उम्मीद भी थी कि तुम हमदर्दी करोगे। तो उसने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पे वापस आ जाओ, यानी मैं यहाँ पे बीमार रहता हूँ तो तुम्हारी वजह से मुझे सब सारी जो इन्स आउट हैं स्कूल के बारे में, अच्छे बुरे पहलू वो पता चल जाएंगे। तो उसने कहा कि ये एक काफ़ी मुश्किल काम है मेरे लिए, लेकिन तुम चूँकि यहाँ से अटैच रहे हो, ज़्यादा लाइफ तुमने यहाँ पे लीड की है, तो स्कूल के तमाम रूटीन मैटर्स को तुम समझते हो और इस तरह से आज भी बच्चों में तुम पॉपुलर हो। तो इस हवाले से उसने कहा कि तमाम तर चीज़ें तो ठीक हैं। तो चिप्स ने जैसे ही उसमें हाँफते हुए सांस लेते हुए उसने हौली जाए, उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ गई। तो उसने कहा कि ठीक है कि आई विल कम। तो इस हवाले से हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि मिस्टर चिप्स ने फिर इस स्कूल को ज्वाइन भी किया और उस हवाले से इसको कवर किया। इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स के हवाले से देखें, जो पहला सेंटेंस दिया गया है एमसीक्यूज़ के हवाले से, द फर्स्ट शॉक एंड देन द फर्स्ट ऑप्टिमिज़म। ऑप्टिमिज़म कहते हैं रजायत पसंदी को, यानी पुर उम्मीद होना। तो इसमें नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से देखें, इसमें होपफुलनेस का वर्ड जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है कि ये पहला एक सदमा भी था और फिर उसके साथ पुर उम्मीदी भी थी। आर्मीज़ क्लेंच्ड इन डेडलॉक फ्राम द सी टू स्विट्ज़रलैंड, यानी जो अफवाज थी उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे क्लेंच्ड का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ये यूज़ किया जाता है जी स्क्वीज्ड के लिए, जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज़ में जकड़े जाना। तो अफवाज जो थी अब वो जंग बंदी करके यानी समुंदर के रास्ते स्विट्ज़रलैंड तक जा पहुँची थी। ही डिड नॉट आफ्टरवर्ड्स कंसील द फैक्ट। कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, यानी बाद में वो हकीकत को बिल्कुल भी नहीं छुपाता था। तो इस वाले से हाइड का वर्ड आ जाएगा। नंबर 4 पे है, टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द कैटास्ट्रोफिक जुलाई चैटरीज टॉक टू चिप्स। कैटास्ट्रोफिक कहते हैं तबाह कुन को, अफसोसनाक को। तो इस हवाले से इसके अंदर जो वर्ड है वो ट्रेजिक का आ जाएगा। तो वो अफसरदगी वाली तमाम तर जो तबाही वाली बातें थी मिस्टर चिप्स से शेयर करता था। नंबर 5, इफ़ थिंग्स डोंट इम्प्रूव नेक्स्ट टर्म आई शैल हैव अ ब्रेक डाउन। तो ये चैटरीज़ का कहना था कि अगर अगली टर्म तक चीज़ें ये सही नहीं होती तो मैं फिर यहाँ से बिल्कुल क्विट कर जाऊँगा। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ से बिल्कुल एंड कर जाना। तो यहाँ पे इसके लिए कोलैप्स का वर्ड आएगा, ख़त्म हो जाना। नंबर 6 है, यू नीड नॉट टेक एनी थिंग स्टर्नसली। स्टर्नसली का वर्ड हम यूज़ करते हैं यानी किसी चीज़ के हवाले से बड़ी मेहनत मुशक्क़त वाला जो काम होता है। उसने कहा कि तुम यहाँ ये कहने की
کوشش کر رہا ہے کہ یہاں تم اسکول میں آ جایا کرو، بیٹھ جایا کرو، لیکن کسی بھی چیز پہ کوئی زیادہ محنت کرنے کی لیبوریسلی کا ورڈ آئے گا، ضرورت نہیں ہے۔ اٹ سیمڈ ٹریجیکلی سینسیشنل، سینسیشنل کہتے ہیں جی جس کو ہم سنسنی خیز کہتے ہیں، ایکسائٹنگ کا ورڈ آ سکتا ہے یا تھرلنگ اس میں یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے دا سبسٹیٹیوٹس آر پریٹی ڈریڈفل، تو سبسٹیٹیوٹ کا جو ورڈ ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں نیم البدل کسی کی جگہ پہ، تو اس کے لیے یہ آلٹرنیٹس کا ورڈ آ جائے گا۔ نمبر 9 پہ ہے آف کورس یو نو آل دا روپس آف بروک فیلڈ، یہاں پہ روپ کا ورڈ جو ہے یہ اس نے کس لیے یوز کیا ہے؟ کنڈیشن کے لیے یوز کیا ہے، جس کو ہم روٹین بھی کہہ سکتے۔ اس نے کہا کہ مسٹر چپس کو کہ تم یہاں کے تمام تر معاملات، حالات و واقعات کو سمجھتے ہو۔ نمبر 10 ہے دے گاٹ ہسٹیریکل، ہسٹیریکل کا مطلب ہوتا ہے جی بالکل پاگل ہو جانا، جنونی ہو جانا، تو اس میں میڈ آئے گا۔ آئی ڈو سمپیتھائز ود یو، سمپیتھائز کا ورڈ ہوتا ہے کسی کے ساتھ رحم دلی کرنا، تو اس کے ساتھ فیل سوری، ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ آ جائے گا۔ چپس واچڈ دا فرسٹ ٹرائل گیمز، ٹرائل گیم وہ ہوتے ہیں جیسے بچوں کے ٹرائل لیے جاتے ہیں، ٹیسٹ گیم وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہے تو اس میں ہم یوز کریں گے یعنی سلیکشن ٹیسٹ کے، جب ٹیم کے لیے سلیکشن ہوتی ہے تو ٹرائل لیے جاتے ہیں۔ لاسٹ اس میں سننے میں جسٹ اولڈ چپس ود ون آف ہز کویئر آئیڈیاز، کویئر کا ورڈ یوز کرتے ہیں عجیب و غریب کے لیے، تو اس کے لیے یہاں پہ نہیں مسٹر چپس اکیلا جو تھا وہ بوڑھا اپنے عجیب و غریب خیالات، تو اس میں سٹرینج کا ورڈ آ جائے گا۔ اچھا جی، اب ہم کویسچنز کی طرف آتے ہیں۔ اس چیپٹر میں سے جو زیادہ کویسچن بورڈ میں دیکھے میں نے وہ یہ 4 کویسچن بہت رپیٹ ہوتے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے ہو واز فارسٹر، تو اس میں ہم لکھیں گے کہ فارسٹر واز دا اسمالسٹ بوائے ان دا ہسٹری آف بروک فیلڈ، وہ بروک فیلڈ کی تاریخ میں سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ ہی واز اباؤٹ 4 فٹ ہائی، اور اس کا جو قد تھا تقریباً 4 فٹ کا تھا۔ کویسچن نمبر 2 ہے وٹ واز دا کنڈیشن آف بروک فیلڈ ڈیورنگ وار ڈیز، جنگ کے دنوں میں بروک فیلڈ کی کنڈیشن کیسی تھی؟ ڈیورنگ دا وار دا پلینگ فیلڈز آف بروک فیلڈ ور آکوپائڈ بائی دا ملٹری کیمپس، یعنی وہ جو کھیل کے میدان تھے وہاں پہ فوجی کیمپ لگا دیے جاتے تھے۔ دا سولجرز یوزڈ دا پلینگ فیلڈز فار سپورٹس اینڈ ٹریننگ، اور جو سپاہی تھے وہ اس کو کیا کرتے تھے کہ گراؤنڈ کو اپنی یعنی ٹریننگ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیلنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کویسچن 3 ہے جی کہ واٹ ڈیڈ چیٹریز ریڈ آؤٹ آن ایوری سنڈے ایوننگ ڈیورنگ دا وار، تو اس حوالے سے وہ جنگ کے دنوں میں ہر اتوار کو کیا پڑھا کرتا تھا، کن کے نام پڑھتا تھا؟ چیٹریز ریڈ آؤٹ دا نیمز اینڈ شارٹ بایوگرافیز آف دا اولڈ بوائز، وہ بچوں کے نام اور ان کی سوانح عمری یعنی لائف ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ریفرنس دے کے پڑھتا۔ ہو ور کلڈ ان دا وار، جو جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ مسٹر چپس ریممبرڈ دیئر فیسز اینڈ فیلٹ ویری سیڈ، مسٹر چپس ان کے چہرے جانتا تھا، پہچانتا تھا، اور اس حوالے سے وہ بہت افسردہ ہو جاتا تھا۔ آخری کویسچن ہے جی کہ وائی ڈیڈ چپس جوائن بروک فیلڈ اگین، تو مسٹر چپس نے بروک فیلڈ اسکول کو دوبارہ کیوں جوائن کیا؟ تو ان جولائی 1916 مسٹر چیٹریز واز اوور ورکڈ اینڈ ill، یعنی وہ کام بہت زیادہ اس سے تھک جاتا تھا، چیٹریز جو تھا بیمار رہتا تھا، تو ہی ریکویسٹڈ چپس ٹو جوائن بروک فیلڈ اگین، اس نے اس سے درخواست کی کہ آپ دوبارہ سے اسکول کو جوائن کر لیں۔ چپس گلیڈلی ایکسیپٹڈ دس آفر، اور اس نے مسٹر چپس نے بڑی خوشی کے ساتھ ہی جو پیشکش تھی اس کو قبول کر لی۔ جی اب بیٹا ہم ایکسرسائز دیکھ رہے ہیں پریپوزیشن کی۔ کل بھی جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے 3 ایکسرسائز کی تھیں، آج بھی 3 کریں گے۔ تو ایکسرسائز نمبر 4 آپ کے سامنے ہے، اس میں سب سے پہلا سینٹینس ہے نیچر از ناٹ ہاسٹائل ٹو مین۔ ہاسٹائل ٹو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف ہونا، یعنی نیچر جو ہے وہ انسان کے خلاف نہیں ہے۔ سیویج از کیریڈ تھرو پائپ لائنز، یہ آپ نے سیکنڈ لیسن پڑھا ہوا ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، اس میں سے ہے کہ جو گندا پانی ہے استعمال شدہ پانی اس کو یعنی پائپ لائنز کے ذریعے وہاں سے جو آگے لے جایا جاتا ہے۔ مائی فرینڈ ایکسیڈڈ ٹو مائی ریکویسٹ، ایکسیڈڈ ٹو ہوتا ہے رضامندی کا اظہار کرنا، منظوری دینا، میرے دوست نے میری درخواست کو منظور کیا۔ اس کے بعد ہے ہی ٹیکس آفٹر ہز مدر، یہ ہی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، شی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، تو دونوں کے اندر اس کو
اس حوالے سے ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے تو وہ یہ ہے کہ اس میں یعنی ہی ٹیکس آفٹر ہز مدر، کہ وہ اپنے باپ سے ملتا جلتا ہے، اس کی شکل اس سے ملتی ہے، مشابت رکھتا ہے۔ آئی میٹ ہم آن دا وے ہوتا ہے راستے پہ چلتے ہوئے میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ایکسرسائز نمبر 5 دیکھیے، علی فانڈ پلینگ کارڈ، پلینگ کارڈ کہتے ہیں جیسے وہ گیم وغیرہ جس کو ہم کارڈز کی گیم کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ علی یعنی پلینگ کارڈ کا شوقین ہے۔ ہی ریپینٹڈ آف ہز سنز، وہ اپنے گناہوں پہ پچھتاوے کا اظہار کرتا تھا۔ ہی ڈڈ ناٹ ویٹ فار می، اس نے میرا انتظار نہ کیا۔ آئی ایم اوبلائجڈ ٹو یو، اوبلائز ٹو ہوتا ہے تھینک فل ہونا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ ہی از ہاسٹائل ٹو ویل، یہ ویل ہوتا ہے نقاب یا پردہ کرنا، یعنی وہ پردہ کرنا نقاب کرنے کے بالکل خلاف ہے۔ ایکسرسائز نمبر 6 دیکھیے، ہی از ٹریولنگ بائی روڈ، جب ہم سفر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو ہم بائی کا ورڈ یوز کرتے ہیں، بائی روڈ۔ دا مسلمز بلیو ان ون گاڈ، بلیو آئے یا ٹرسٹ آئے دونوں میں ہم ان لگاتے ہیں۔ ہی از سفرنگ فرام ملیریا، بیماری میں مبتلا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ سفر فرام، تو سفرنگ فرام ملیریا۔ آئی کنگریچولیٹ یو آن یور سکسیس، میں آپ کو آپ کی کامیابی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اٹ از بیٹر ٹو رائٹ ان انک، سیاہی میں لکھنا جو روشنائی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیشہ ہم ان انک یوز کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کریکشن کی ایکسرسائز۔ یہ میں نے 2 ایکسرسائز شیئر کی ہیں 3 اور 4۔ تو اس کا پہلا سنٹینس دیکھیے کہ اٹ از سنوئنگ ہیئر فار 2 ویکس، جس میں ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے، یہ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے، اس میں ہیز بین یا ہیو بین آتا ہے، تو اس میں آئے گا اٹ ہیز بین سنوئنگ ہیئر فار 2 ویکس۔ آئی ڈس لائک اور ابیوزنگ ادر، یو نہیں آئے گا، یہاں پہ یور آئے گا، یہ پوزیشن کے لیے شو کریں گے، میں تمہارا دوسروں کو گالیاں دینا ناپسند کرتا ہوں، تو آئی ڈس لائک یور ابیوزنگ ادرز۔ آئی کین ناٹ پارٹ آف دس، اچھا جی، اس میں کسی پرسن سے جو ہے وہ علیحدہ ہونا وہ پارٹ فرام ہوتا ہے، کسی چیز سے علیحدہ ہوں تو پارٹ ود ہوتا ہے، تو یہاں پہ آئی کین ناٹ پارٹ ود دس آئے گا۔ شی از مچ ill، مچ ill نہیں ہوتا، ویری ill ہوتا ہے، وہ بہت بیمار ہے، تو ویری ill آئے گا۔ دا مین از مورٹل، یہاں پہ دا مین نہیں آتا کیونکہ مین کے ساتھ کبھی بھی دا یوز نہیں کرتے، یہاں پہ آئے گا مین از مورٹل، کہ انسان فانی ہے۔ ایکسرسائز نمبر 4 دیکھیے، ہز ہیئرز آر بلیک، ہیئر کی جمع ہیئر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کولیکٹیو ناؤن کے طور پہ یوز ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہز ہیئر جو ہے وہ آئے گا ہز ہیئر از بلیک، ایسے نہیں آئے گا اس کے ساتھ۔ شی ایبسینٹڈ، یہ میں نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، کچھ ریفلیکسو پروناؤن ہوتے ہیں جیسے ایبسینٹ ہے، اوینج ہے، اویل ہے، تو اس کے بعد ریفلیکسو جو آتا ہے وہ پروناؤن، تو شی کے لیے کیا یوز کریں گے؟ ہر سیلف، شی ایبسینٹڈ ہر سیلف فرام دا کلاس۔ ایچ آف اس ہیو اے پین، یہ ہیو نہیں آئے گا، ایچ آف اس، ہم میں سے ہر کسی کے پاس ایک پین ہے، تو ایچ آف اس ہیز اے پین آئے گا۔ نو سونر آئی سا ہم آئی رین ٹو میٹ ہم، بڑا امپورٹنٹ سنٹینس ہے۔ نو سونر کے فوری بعد ڈیڈ آتا ہے، ڈیڈ آ جائے گا تو اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد فرسٹ فارم آئے گی۔ نو سونر ڈیڈ آئی سی ہم دین آئی رین ٹو میٹ ہم، یعنی پہلے جو پورشن ہے اس کا فکرے کا، اس میں نو سونر کے بعد ڈیڈ کے بعد ہم فرسٹ فارم یوز کریں گے، باقی جو سیکنڈ پورشن ہے اس میں دین لگا کے اس کی ترتیب جو ہے وہ ویسے ہی رہے گی۔ آخری سنٹینس ہے، ہی ہیز بین آپریٹڈ، یہ آپریٹڈ کے ساتھ ہمیشہ اپون آتا ہے، ہی ہیز بین آپریٹڈ اپون، یعنی اس کا آپریشن کر دیا گیا۔ اچھا جی، اب ہم ٹرانسلیشن کے پیراگرافس کی طرف آ رہے ہیں۔ پریویس لیکچر میں بھی 2 ہم نے یا اس میں جو تھے اس کو لرن کیا تھا، تو اب اس میں بھی 2 پیراگراف میں نے دیکھے ہیں، یہ بورڈ میں کافی ریپیٹ ہوتے ہیں۔ پیرا نمبر 13 ہے جی، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال از آور نیشنل پوئٹ، وہ سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ ہی واز بورن ان سیال کوٹ، ابتدائی تعلیم بھی وہاں سے ہی حاصل کی۔ ہی گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن دیر، اس کے بعد وہ لاہور چلے آئے۔ دین ہی کیم ٹو لاہور، جہاں سے انہوں نے فلسفہ میں ایم اے کیا۔
where he passed his MA in philosophy. کچھ عرصہ وہ گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے. He worked as a professor at government college for some time. پھر وہ انگلستان چلے گئے. Then he went to England. انگلستان سے واپسی پر انہوں نے لاہور میں وکالت شروع کی. He started practice in Lahore. یعنی on his return from England he started practice in Lahore. لیکن انہیں یہ کام پسند نہ آیا. تو اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بٹ دس پروفیشن ڈڈ ناٹ اپیل ٹو ہم. ان کی زیادہ تر دلچسپی شاعری اور قومی مسائل میں تھی. ہی واز مچ انٹرسٹڈ ان پوئٹری اینڈ نیشنل پرابلمز. اچھا جی آگے پیرا نمبر 14 ہے. یہ بھی کئی دفعہ بورڈ کے پیپر میں رپیٹ ہوتا ہے. مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. I am very fond of reading books. اس لیے میں اپنا فارغ وقت زیادہ تر کالج لائبریری میں گزارتا ہوں. Therefore, I spend much of my spare time in the college library. میں گھر میں بیٹھا کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور دنیا کے عظیم عالموں سے استفادہ کرتا ہوں. I sit there for hours, read books and take advantage of the great scholars of the world. بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ طلباء کی اکثریت لائبریری میں کیوں نظر نہیں آتی. Sometimes I think why the majority of the students are not seen in the library. یہ ویران کیوں and why this place is desolate. اگر طلباء میں مطالعہ کا شوق پیدا ہو جائے تو ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. If students become fond of reading, our country will make progress by leaps and bounds.